الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. جزاک اللہ خیر. اتنی اچھی اچھی سجیشنز کے لیے، اتنی اچھی اچھی دعاؤں کے لیے، اتنی ساری محبتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان میں اس کا اجر دے. آمین. آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی اپنا ایک گہرا جو تعلق ہوتا ہے شادی کا، اس کو لے کے اپنے ایکسپیرینس اپنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا اور میرے ساتھ اپنے سجیشنز بھی آپ لوگوں نے شیئر کرنے ہیں، تاکہ کافی چیزیں جو کمیاں جو میرے اندر ہے وہ میں آپ لوگوں سے سیکھوں. اور بس یہ زندگی جو ہے یہ سیکھتے رہنے کا انعام ہے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور انسان جو ہے وہ اپنے تجربات سے ہی سیکھتا ہے، اور سم ٹائم کسی کی کہی ہوئی باتوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کروں گی، میرے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. 64% لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب جو ہے وہ بھی ضرور کر لیا کریں. جہاں پہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی بالکنی کا میک اوور شیئر کروں گی. یہ بالکنی یہاں پہ کبوتروں کو نویس صاحب ڈالتے تھے یہاں پہ دانا وغیرہ، انہوں نے کیا یہاں پہ گھر ہی بنا لیا. انڈے شنڈے دینے سٹارٹ کر کے انہوں نے کہا یہ ہمارا جو ہے یہ پرماننٹ ٹھکانہ ہے. نوید نے مجھے کہا کہ ان کو تم نے چھیڑنا نہیں جب تک یہ کبوتر یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتے. کبوتر جو ہیں اڑ کے گئے ہیں 2-3 مہینے کے لمبے ٹائم کے بعد، بلکہ اسی بھی زیادہ ٹائم ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہ بس اس کو آج اچھی طرح کوچ کاچ کے صاف کرتی ہوں، ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بڑی اپنی دل کی باتیں بھی کچھ شیئر کرتی ہوں. ساتھ میں نے سینڈوچ بنائے تھے بچوں کے لیے، مزیدار قسم کے اسموکی ٹائپ سینڈوچ ہیں، ان کی ریسپی بھی شیئر کروں گی، ساتھ اپنا لائف کا کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی. اچھا، شادی کے بعد ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو ریلیشن ہے یہ بڑا مضبوط قسم کا ہو، اور بڑے سارے خواب جو ہے آنکھوں میں لے کے ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتی ہے. اور جہاں پہ ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر کو جاتی ہے وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ جو ہے اس کی لائف میں بھی جب ایک نیو پارٹنر آتا ہے تو بڑے ساری چیزیں جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں جو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. جب میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد 2 ماہ کے بعد میں پریگننٹ جب ہوئی، اور اس دوران ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا جو میرا نہیں دل کہ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس واقعے نے مجھے بہت دکھ دیا. اور اس سے کیا ہوا، میں نے اتنی ڈپریشن میں تھی کہ میرا جو ہے وہ مس کیریج بھی ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہ بات اپنی ماما، اپنے پیرنٹس، کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں بتائی تھی. 2 سال تک میں نے وہ بات ان سے چھپا کے رکھی، اور جسٹ میری آپ ہی کو پتہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میرے بھائی کی شادی تھی تب ماما کو اس چیز کا پتہ چلا. اور پھر یہ ہے کہ ماما نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک عارضی ہیں، اگر کچھ چھن جاتا ہے، کچھ چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. اور
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لائف میں نا اپنی اس رشتے کو بچانے کے لیے بڑی ساری قربانیاں جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہیں، اور جہاں پہ آتا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات اپنے پیرنٹس کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹیاں نا اپنے پیرنٹس کی بڑی پیاری ہوتی ہیں، جب چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بتانے لگتی ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری سائڈ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ جو بہت ہی سمجھدار قسم کی مائیں ہوتی ہیں نا، جیسے میں کہوں کہ میری ماما جنہوں نے آج تک نوید کی سائڈ لی ہے، اور ایون جب سے نوید بیمار ہوئے ہیں نا، کبھی تھوڑی سی بھی میں کوئی کمپلین کرنے لگوں نا تو نوید نے ہمیشہ ماما کی سائڈ لیا ہے۔ اور اب الٹا نوید کو میں بتاؤں، نوید ساری باتیں اٹھا کے نا ماما کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، اور تاکہ نا مجھے اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے ڈانٹ بھی پڑ جائے۔ تو میں تو پچھلے دنوں ماما سے کہہ رہی تھی، مجھے یہ بتائیں نوید آپ کے بیٹے ہیں یا میں آپ کی بیٹی ہوں، کہ آپ نے ہمیشہ نوید کی سائڈ لی ہے؟ اچھا، میاں بیوی کے رشتے کو نہ لے کے بڑی ساری قربانیاں یہ رشتہ مانگتا ہے، بڑی ساری قربانیاں، صبر مانگتا ہے۔ اور جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو بہت زیادہ مارنا پڑتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے اور میرے ہسبینڈ کا آپس میں یہی پرومس تھا کہ ہم میاں بیوی میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو ہم کبھی بھی اس میں دونوں فیملیز کے جو گھر والے ہیں ان کو انوالو نہیں کریں گے، نہ ہی میرے سسرال والے اور نہ ہی میرے میکے والے۔ ہم میاں بیوی آپس میں کوئی بھی بات ہے نا تو آپس میں ہی اس کو سالو کریں گے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، میاں بیوی نے صبح لڑے شام کو راضی ہو گئے، شام کو لڑے 2 دن بعد راضی ہو گئے، لیکن جو پھر ایک خلیج جو ہلا آپس میں رشتوں میں پڑتا چلا جاتا ہے نا وہ پھر ختم نہیں ہوتا۔ جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا ان کے لیے میری ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی اگر آپ میاں بیوی میں چھوٹی سی جو نوک جھونک چلتی رہتی ہے، چھوٹے سے مسئلے مسائل ہر گھر میں چلتے رہتے ہیں، تو آپ اپنی یہ باتیں جو ہے نا یہ اپنے پیرنٹس تک نہ کیا کریں۔ میری جب شادی ہوئی نا، میرے ساس سسر تو تھے ہی نہیں، اور ایک میری نند ہے، ان سے ماشاءاللہ میری بڑی اچھی فرینڈشپ ہے۔ پورے میں کہوں گھر میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میری ان کے ساتھ ہی لگتی ہے، اور وہ بھی بڑی اچھی، بڑی جو ہے نا وہ کیئرنگ ہے۔ ایون میں ان سے بھی آج تک 15 سال ہونے والے ہیں میری شادی کو، الحمدللہ میں نے آج تک نوید کی کوئی بھی کمپلین کبھی بھی کسی قسم کی ان کے ساتھ کیا اپنے پورے سسرال میں سے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ نوید جب اٹلی تھے نا تو 2 سال انہیں کام نہیں ملا تھا، 2 سال وہ فری رہے۔ اس دوران میں نے کیا کیا ٹیچنگ سٹارٹ کر دی، گھر میں بچوں کو ٹیوشنز پڑھائیں، اور آج تک کبھی بھی ایک خرچے کو لے کے میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب وہ اٹلی میں تھے، میں پاکستان تھی، 10,000 بھیجنا، 12,000 بھیجنا، جتنے بھی آپ کبھی نوید سے پوچھیے گا، آج تک میری ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک دو دفعہ نوید نے ہنس کے مجھے کہا کہ بیویاں تو اتنی ساری فرمائشیں کرتی ہیں، کبھی جولری کی، جوتوں کی، کپڑوں کی، اتنے خرچے کی، تم نے آج تک جو ہے نا مجھے کبھی بھی میرے سے اس طرح کی فرمائشیں نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنی ماں سے، اپنے پیرنٹس سے یہی سیکھا، میانہ روی اختیار کرنا جو ہے اس میں ہی جو ہے نا چادر دے کے پاؤں پھیلانے والی بات ہے، جتنا پاس ہے اس پہ صبر شکر کر کے گزارا کرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ہسبینڈ وائف کی اچھی سی باؤنڈریز ہوتی ہے نا آپس میں، اور وہ اپنی ہر بات ایک فرینڈس کی طرح ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں نا، تو زندگی بڑی ساری آسان ہو جاتی ہے۔ اور رشتہ جو ہے نا، یہ والا رشتہ بڑا سارا اعتماد مانگتا ہے، بڑی قربانیاں مانگتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 جا کے نا یہ رشتے پھر مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس رشتے کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہم لگاتے ہیں نا، اس کو بڑے پیار سے آبیاری کرتے رہتے ہیں، اس پہ ننھی ننھی کونپلیں جو ہے نا وہ کھلتی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے نا وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس کی نیچے سے جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، پھر اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے نزدیک میاں بیوی کے رشتے کی بھی ایک ایسی ہی مثال ہے جس کو ہم نے اپنی محبت کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے پانی کے ساتھ آہستہ 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 ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، میاں بیوی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ساتھ رہتے ہوں ان میں لڑائی نہ ہوتی ہو۔ بڑی دفعہ نوید پہلے نا بہت ہی، میں کہتی ہوں، ایک ہنس مکھ قسم کے انسان تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ ابھی تو بیماری نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک دم سے ہائپر ہو جانا کسی ٹائم، تو ہمیشہ ہمیشہ اگر دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کو غصہ آتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے دوسرے کو بالکل چپ کر جانا چاہیے۔ اگر کبھی نوید کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو میں بالکل چپ کر جاتی ہوں، میں نے کبھی بھی آگے سے جواب نہیں دیا۔ پھر بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نوید بعد میں خود کہتی ہیں، او مائی گاڈ، میں کبھی تمہارا دل دکھا دیتا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ایک انسان دل کا برا کبھی نہیں ہو سکتا نا، تو پھر اگر وقتی طور پہ کسی بات پہ غصہ آتا ہے نا تو اس چیز کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے ہمیں۔
پھر جب آپ کے آہستہ آہستہ بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں یہ رشتہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اور ویسے بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے قرآن پاک میں بھی. اور لباس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشن کی سب سے پہلی ایک میں کہتی ہوں ضمانت ہے لباس. تو جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضمانت کہا گیا ہے پروٹیکشن کی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 100% کہ ہم آپس میں میاں بیوی کی کوئی بات دوسرے تیسرے تک کبھی بھی نہیں جانی چاہیے. اور لائف میں نا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہی رہتے ہیں. میری زندگی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب 7 سال پاکستان رہے اتنی ساری پھر خواہشیں لے کے اتنے سارے خواب لے کے اٹلی میں آئے تو زندگی نے ایک نیا رخ ہمیں دکھایا. کہاں سے زندگی نے سٹارٹ ہوا، کہاں سے زندگی نے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد کہاں تک جانا تھا، لیکن ہم لوگ کہاں ڈاؤن میں چلے گئے. لیکن اس ٹائم بھی ہم میاں بیوی نے الحمدللہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہماری نہیں ہوئی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا اگر حال ہی میں کہوں نا عورتیں ہی قربانی دیتی جائیں تب بھی یہ رشتہ اس طرح سے نہیں پھلتا پھولتا. مرد کو بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اب جیسے ہمارے حالات بہت خراب ہوئے بجائے اس کے کہ میرے ہسبینڈ کہتے کہ میں تو بیمار ہوں، میں چارپائی پہ پڑا ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، تم جانو تمہارے بچے جانے. نہیں، میرے ہسبینڈ نے اس ٹائم سے لے کے آج 7 سال ہونے والے ہیں ان کی بیماری سے لڑتے ہوئے آج تک وہ میرے ساتھ رہے ہیں. میں نے اگر کھانے بنائے ہیں انہوں نے جا کے بازاروں میں سیل کیے ہیں، اگر کسی کے آرڈرز میں نے کھانے کے تیار کیے ہیں انہوں نے جا کے ڈیلیور کیے ہیں. تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ دونوں سائڈوں کی قربانیاں مانگتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر بیوی نے اتنی ساری محنتیں کر کے پورا گھر سجایا ہو، صاف ستھرا کیا ہو، کھانا بنایا ہو نا، ہسبینڈ تھوڑی سی بھی تعریف کر دیتے ہیں نا تو اتنا ایسے لگتا ہی نہیں کہ ہماری تھکاوٹ کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی یہ کل پرسوں میں نے نا بالکنی صاف کی تھی نا، یقین کریں کہ مجھے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا. میں نے پورے فرش پہ جو ہے نا وہ سرف ڈال کے اس کو اتنا خوب رگڑا لگایا کہ میری خود کمر میں درد ہو گئی نا. اس کو میں نے صاف کر کے وائپر لگا کے جب نوید نے آ کے دیکھا تو نوید کہتے ہیں تم نے تو اس کو اتنا صاف کر دی، اتنا چمکا دیا ہے. قسم سے میں اپنے آپ کو اتنا فریش فیل کرنے لگی. کیا تھا ایک دو فکرے تھے. کبھی میں کہتی ہوں ہسبینڈ کو بھی جو ہے نا تعریف کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح بیوی کو بھی. کبھی آپ کے ہسبینڈ باہر گئے ہیں کچھ چھوٹا موٹا آپ کے لیے لے آئے ہیں، کوئی کپڑا جوتی کچھ بھی لے آئے ہیں تو ان کی بہت ان کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ کو نہیں بھی پسند نا پھر بھی آپ ضرور تعریف کریں تو پھر دیکھیے گا اس رشتے میں کتنا سارا جو ہے نا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، کتنا سارا پیار بڑھتا چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ تو ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں نا، جن کے پاس ساس سسر ہے، وہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. ہم لوگ کبھی کبھار سمجھتے ہیں نا کہ شاید ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے پتہ نہیں ایک کتنا بڑا ایک بوجھ ہے. شاید کچھ لوگ میں ساروں کو نہیں کہوں گی 80% لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم کبھی ایسے ہمیں لگتا ہے نا تو یہ ضرور سوچیے گا کہ یہ میرے ہسبینڈ کے بھی پیرنٹس ہیں. جس طرح اگر ہمارے پیرنٹس بڑھاپے میں ہوں تو ہمارا کتنا دل کرے گا کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. اسی طرح وہ پیرنٹس بھی تو پیرنٹس ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو بیج ہم لوگ بوتے ہیں نا کل کو وہی بیج ہم لوگ کاٹیں گے. کل کو ہم لوگوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے، کل کو ہماری اولاد نے بھی جوان ہونا ہے تو ہم نے بھی اس سٹیج پہ جانا ہے. تو یہ ضرور سوچیے گا کہ کچھ نیکیاں ہمیں کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کچھ نیکیاں ہمیں اپنے آنے والے وقت کے لیے کرنی چاہیے جو کل کو ہمارے لیے بہت بڑھا چڑھا کے ہمیں ملیں گی. نوید جب فرانس آئے نا ہم لوگ 1 سال کے بعد آئے تھے. 2 سال جو ہے نا وہ میں نے منی ٹرانسفر کی شاپ پہ کام کیا اور نوید کو میں جب یہاں پہ پیسے بھیجا کرتی تھی نا تو نوید نے مجھے کہنا مجھے 300-400 کافی ہے نا تو میں نے ان کو ایکسٹرا 100 اور ساتھ لگا کے بھیج دینا کرنا. مجھے ہوتا تھا کہ کبھی ان کا فروٹ کھانے کو دل نہ کر رہا ہو، کبھی جو ہے نا کہیں بندہ باہر جاتا ہے کوئی چیز لینے کو دل نہ کر رہا ہو. تو آج تک نوید کہتے ہیں کہ تم نے میرا اتنا سارا خیال رکھا ہے نا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہیں. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ بہت ساری قربانیاں مانگتا ہے، بہت ساری قربانیاں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے 6 مہینے کے اندر اندر ہم لوگ اس طرح سے ہو جائیں اس طرح سے ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا. شادی کے شروع میں 6 مہینے سال تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں. اچھے سے شاباش. آرام آ رہا ہے بہت ہاں وہ دوسرا پاؤں بھی دباتے ہیں نا. شاباش اب بہت اچھی ہو. تھینک یو رین. دیکھا سکون آ رہا ہے پاؤں کو ایسے. دیکھا پاؤں کو سکون آ رہا ہے رین.
اب بہت اچھی ہے، تھینک یو، شاباش. اس طرح کر کے 2 بار پھر علام ہو جائے اس طرح کی بس. بس پھر بازو بازو. اچھا ایک اور بات بھی ہے، ہم اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے نا اپنی اولاد کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. ہمیں شروع سے ہی اگر ہسبینڈ ہے نا تو انہیں بچوں سے اپنی ماں کے لیے نا جو فکر کا احساس دلوانا چاہیے، اور اگر بیوی ہے نا تو اسے بچوں کو آبویسلی بچے پیرنٹس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، لیکن کچھ چیزیں بچوں کی تربیت میں ایسی ضرور رکھنی چاہیے کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. پھر جب ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں نا تو ریٹرن میں آپ کی اولاد آپ سے بہت پیار کرتی ہے. ابھی مجھے اپنی ماں سے کتنا پیار ہے نا، مجھے اپنے بابا سے کتنا پیار ہے میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر آپ کی اولاد کو ضرور ایسا کر دیتا ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پیار کرتی ہیں نا تو آپ کے بچے اس سے بھی زیادہ آپ سے پیار کریں گے. اور پھر جیسے بھی نوید ہاسپٹل سے آتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو پانی کا گلاس ہے وہ میری بجائے بچے نوید کو دیں. اور اب مجھے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے نا، کبھی حرین بھاگتی بھاگتی جوتے لے کے آ رہی ہوتی ہے نوید کے لیے، کبھی رمیز جو ہے وہ پانی کا گلاس لے آتا ہے نا، تو بڑا اچھا لگتا ہے. جب آپ کو مار رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہو؟ آپ کو چاہیے ڈیڈی کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں پر میرا پیٹ میں درد لونا چھوڑ گیا. میں نے نمس کو کیا کلا اور فائٹ مجھے بابا مان لے جاتا ہے. فائٹ ہو رہی کیوں پوری کود گیا تو پتہ ہے پھر ڈیڈی ارطغرل کی طرف فوراً اٹیک کر دیں گے. میں نے ڈیڈی نے جتنی لے گی تو اور ڈیڈی میں فائٹ کے اوپر کود اور میں نے اس کو یہ ڈیشن کر دیا. آپ تو بہت پھر بات کرو. ڈیشن کیا لیکن یہ دیکھو یہ میں کرسی لگتا ہوں. ہاں میری کرسی میری کرسی. اب آج کے بعد جب کوئی آپ پہ حملہ کرے اس کمرے میں آپ دیکھو آپ خطرے میں ہو تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ میں لرشے لگاتا ہوں. آپ ڈیڈی کو بتاؤ گی. پھر اور مجھے مجھے میک اپ کر کے یہاں پہ بھی اور بعد میں مجھے میری آنکھیں خراب ہوگی. آنکھیں خراب کرتے ہیں آپ کی میک اپ کر. روز سے نہیں مارا. تو آپ کے پاس اگر ٹیلی فون ہو تو آپ ریکارڈنگ کر سکتی ہو، میں دیکھ سکتا ہوں اس کو. ضرور دیکھ سکتے ہو لیکن ریکارڈنگ تو میں کر لوں گا گرین فون کے ساتھ کر لوں گا. آیت کے بعد اگر آئندہ کوئی اس طرح کام ہو کمرے میں کوئی مشکوک ہو تو آپ نے فوراً ویڈیو بنا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب فائٹ چھوڑ دے گا مارنے، ٹھیک ہے؟ دادی میں آپ کو بتاؤں جب میں اور بعد میں بھی شام کو رو رہا تھا نا. ہاں ڈیڈی مجھے شک ہو رہا ہے فائٹ گیم بناؤ. ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ویڈیو کیوں بنا رہی ہے؟ ویڈیو نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو نارمل اپنے آپ. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے اپنی زندگی اپنی لائف کو اچھے سے جئیں اور اپنی چیزوں کو اپنے تک رکھیں. جب میاں بیوی اپنی لڑائی اپنے کمرے تک رکھتے ہیں نا تو بڑی ساری خرابیوں سے بچ جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ اپنے رشتے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچانا شروع کرتے ہیں نا تو یہ رشتہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے. اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے ناراض ہیں تو ایک کپ چائے ایک کپ کافی جو انہیں پسند ہے یا کوئی ان کا پسندیدہ کھانا ان کے لیے بنا کے ان کو سوری کریں اور ان کو ایکسکیوز کر لیں اور اپنے رشتے کو بچا لیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے. اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو زیادہ سی اسپیس دینی چاہیے. جب شادی ہو کے آتی ہے نا تو لڑکی اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے ہم پیرنٹس کے گھر میں ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے پیرنٹس ہماری اتنی ساری حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو دیکھتے نہیں ہیں. اسی طرح سسرال والوں کو بھی کرنا چاہیے کہ جب نئی بیاہی دلہن گھر آتی ہے نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیڑے نہیں نکالنے چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیے گا کہ وہ نئی آنے والی لڑکی کیسی آپ کے گھر میں جو ہے نا رچ بس جائے گی اور آپ کے دلوں پہ کیسے راج کرے گی.
اور جاتے جاتے میری دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نورینہ دے، اور سب کی بچوں کو، سب کی بیٹیوں کو، سب کے بیٹوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ یہ محبتوں کے رشتے ہمیشہ سب کے سلامت رکھے، آمین۔ کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بس محبتیں بکیرتے جائیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے جائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں نا، اٹھ کے اچھے سے فریش اپ ہو کے ڈریس چینج کر کے ہلکا سا لائٹ سا ریڈی ہونا چاہیے، تاکہ اپنے آپ کو بھی انرجیٹک آپ لوگ فیل کریں، اور آپ کے گھر والوں، آپ کے ہسبینڈ کو آپ بہت اچھی لگیں۔ کیونکہ یہ جو نئے کپڑے ہیں نا، ان کو سنبھال کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف فیشن ہو جائیں تو ویسے ہی پہننے کو جو ہے نا وہ دل نہیں کرتا، اور کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے انبن ہو جائے نا تو ناراض ہو کے سسرال میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور بس اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے رشتوں کو ہمیشہ بچا کے رکھے، سلامت رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے، آمین۔ جتنے بھی پیرنٹس اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نیک نصیب کرے، اور سب کے بچوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آمین۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب بیماروں کو صحت دے دے، اور میرے ہسبینڈ کو بھی جلدی سے صحت دے دے، آمین۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مجھے آپ کی کمنٹس کا رہے گا انتظار، اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو مجھے بھی بہت اچھا لگے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔